بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تمہارے اندر مال کی اس قدر کثرت نہ ہو جائے کہ مالدار کو اس بات کا رنج ہوگا کہ کاش کوئی میرا صدقہ قبول کر لیتا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 6 نشانیاں ذکر فرمائیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مال کی اس قدر کثرت ہوگی کہ انسان کو 100 دینار 100 سونے کی اشرفیاں دیے جائیں گے تو انہیں کم سمجھ کر ناراض ہو جائے گا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی امت آپس میں خانہ جنگی کرنے لگے گی، تو قیامت تک تلوار چلتی رہے گی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکین میں داخل نہ ہو جائیں، اور جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے بتوں کو نہ پوجیں۔ پھر فرمایا بلا شبہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کو اپنے کو نبی بتائے گا، حالانکہ خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ بحوالہ مشکات شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 2 بڑی جماعتیں آپس میں زبردست جنگ نہ کر لیں، جس میں دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، جب تک 30 کے قریب ایسے دجال و کذاب پیدا نہ ہو جائیں جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتائے گا۔ اور فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک دنیا سے علم نہ اٹھ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں جب 15 قسم کے گناہ عام ہو جائیں گے تو پھر زلزلے آئیں گے۔ اس امت سے مراد مسلمانوں میں۔ جامع ترمذی کی روایت میں ان گناہوں کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جب مال غنیمت مالداروں تک محدود ہو جائے گا۔ نمبر 2، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے۔ نمبر 4، تعلیم حصول دنیا کے لیے ہو جائے۔ نمبر 5، آدمی اپنی بیوی کے تابع ہو جائے۔ نمبر 6، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے۔ نمبر 7، اپنے دوست کو قریب اور اپنے باپ کو دور کرے۔ نمبر 8، مسجدوں میں شور و غل بلند ہو جائے۔ نمبر 9، قبیلے کا سردار ان کا فاسق ترین آدمی بن جائے۔ نمبر 10، قوم اور ملک و ملت کا لیڈر ذلیل ترین آدمی بن جائے۔ نمبر 11، کسی آدمی کی شرارت سے بچنے کے لیے اس کا اکرام شروع ہو جائے۔ نمبر 12، موسیقی کے آلات عام اور طوائفوں کا زور ہو جائے۔ نمبر 13، شراب کا پینا عام ہو جائے۔ نمبر 14، اس امت کا آخری طبقہ اس امت کے پہلے طبقے پر تبرہ بازی اور لعن طعن شروع کر دے، یعنی کہ بعد والا طبقہ پچھلے والے طبقے پر لعن طعن شروع کر دے، تو پھر اس وقت سرخ آندھی کے چلنے، زلزلوں اور زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہو جانے اور پتھر برسنے کا انتظار کرو، اور ایسے پے در پہ آفات کا انتظار کرو جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹ کر اس کے دانے مسلسل گرنے لگتے ہیں۔ بحوالہ مشکات شریف۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تم یقیناً اپنے پہلوں کا بالشت بالشت اور ذرا بذرا اتباع کرو گے۔ جس چیز کی طرف وہ جس قدر بڑھتے تھے تم بھی اسی قدر بڑھو گے، جس کی طرف وہ 1 بالش بڑھے تم بھی 1 بالش بڑھو گے، اور جس کی چیز کی طرف وہ 1 ذرہ یعنی 1 ہاتھ بڑھتے تو تم بھی بڑھو گے۔
حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی داخل ہوگے۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا پہلے والوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ ارشاد فرمایا، تو اور کون ہے؟ بحوالہ مشکات شریف۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی ایسے حکام احکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں، اور اسے احکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں اور والدین کی نافرمانی کریں اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں۔ علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں، انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور لہو لعب کے آلات عام ہو جائیں، زناکاری کی کثرت ہو، امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، یعنی کہ بعد والے پچھلوں پر لعنت کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ عذاب الہی جیسے زمین کا دھسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پے در پے ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ جامعہ ترمذی باب علامت 7 مشکات جلد 2 صفحہ 487۔ قیامت کے قریب لونڈی کی اولاد زیادہ ہوگی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنا معیوب سمجھیں گی۔ علم دین سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک کو لوگ حکومت کرنے لگیں گے، یعنی کہ دین کے علم سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے۔ اغلام بازی اور چپی بازی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں کھیل کود ہوگا، ملتے وقت اسلام کے سنت عمل کی جگہ گالی گلوچ ہوگا، سلام کرنے کے بجائے گالی گلوچ ہوگا، شریعت کے علوم کا حصول کم ہوگا، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی، دلوں سے امانت اور دیانت اڑ جائے گی، فاسق لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے، شرم و حیا جاتی رہے گی، چاروں طرف سے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس دوران شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقہ سے جنگ اور دوسرے فرقہ سے صلح کرے گا۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا، بادشاہ روم دارالخلافت چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور عیسائیوں کے مذکورہ فرقہ روم کی مدد سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کرے گی اور فرقہ مخالف پر فتح حاصل کرے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص کہے گا، آج صلیب غالب ہوئی، اس کی برکت سے فتح ہوئی، ابو داؤد۔ پھر مسلمان اور عیسائی دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے مسلمان اور عیسائیوں میں خانہ جنگی کا منظر بپا ہوگا، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے، عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، اس خوف سے کہ مسلمان مجھ ناتواں کو اس عظیم الشان کام کے لیے چن لیں گے، اس لیے مکہ چلے جائیں گے، ابو داؤد۔
اس زمانے کے اولیاء کرام اور ابدال حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کو غالب کر دیں۔ مہدی ہونے کے بعض لوگ جھوٹے دعوے دار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے ایک کونے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں نہ چاہیں وہ جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس واقعہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی، یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے اور اس کا حکم سنو اور مانو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خواص و عام سن لیں گے۔